توکلت علیک یا رب العالمین۔ آج ہم 3 اشخاص کی میڈیا ٹاک سے متعلق بات کریں گے، کیونکہ اس میں سے ایک انٹرویو ہے اور ایک بلکہ دونوں پریس ریلیز کہنا چاہیے وربل، کیونکہ پریس کانفرنس تو نہیں مانتا میں انہیں، جس میں سوال جواب کی اجازت نہ ہو وہ کانفرنس نہیں ہوتی۔ بہرحال تو ایک ہے میاں نواز شریف صاحب کی، دوسری سابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب کی، اور تیسری جناب شہباز شریف صاحب۔ تو چوتھی افتخار صاحب کا تو انٹرویو ہے اور بہت اہم انٹرویو ہے، لاء کے اسٹوڈنٹ، پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ اور جرنلزم کے اسٹوڈنٹ، ان کے لیے خاص طور پر بہترین مواد ہے، یعنی وہ کس طرح سے ان چیزوں سے کام لے بھی سکتے ہیں اور اسے سمجھ بھی سکتے ہیں، اور دوسرے تمام لوگ ان کے لیے ایک انتہائی دلچسپ، اور اگر سیکھیں اور سمجھیں تو اس کو ہم اسی کیٹیگری میں شامل کریں گے، ریڈ بٹوین دا لائنز۔ ٹھیک ہے، کیا کہا گیا، کس طرح سے کہا گیا، اور آپ یہ بھی سمجھ لیں گے کہ کیا نہیں کہا گیا، کیا کہنا چاہیے تھا یا حقیقتاً کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو جھوٹ بھی نظر آئے گا، اس میں آپ کو سچ بھی نظر آئے گا، اس میں تمجید اور تقیہ، تو یہ چاروں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اچھا، کچھ ڈیلیبریٹ ہیں اور کچھ عادتاً۔ ٹھیک ہے، چودھری افتخار صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نواز شریف صاحب نے وہاں ایک انتہائی دلچسپ بات کہی، انہوں نے کہا کہ میری مخالفت تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، میں نے ایٹمی دھماکہ کیا، میں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، کیونکہ ڈاکٹر قدیر صاحب کہہ رہے تھے میں نہیں دوں گا اپنا بم، تو ان سے زبردستی چھین کے، ان کو روتا بلکتا چھوڑ کر نواز شریف صاحب نے اس کو پھوڑ دیا، جیسے کسی بچے سے پکانا چھین کے پھوڑ دیتے ہیں، شرارتی بچے جو ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں نا، تو نواز شریف صاحب نے ایسے ہی کیا ہمارے ایٹم بم کے ساتھ، بیچارے ڈاکٹر قدیر صاحب اور ان کی ٹیم۔ تو یہ ان کا کارنامہ تھا، وہ کہتے ہیں میں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کو پھوڑنے سے وہ سارا کریڈٹ ان کا ہے۔ اگر ہم یہ بھی مان لیں ساری دنیا مخالف تھی، بنانے والے بھی ان کو نہیں دے رہے تھے، انہوں نے بڑا زبردستی چھین کر اسے پھاڑا اور خود اپنے ہاتھوں بٹن بھی دبایا ہوگا، تب بھی کیا یہ کریڈٹ انہیں دیا جا سکتا ہے؟ اب ایسی بات کہنے کے لیے کیسے نروس کی ضرورت ہے۔ وہاں پر نواز شریف صاحب نے ایک اور بات کہی، ان کا کہ مجھے تو 70 سال کی تاریخ کو بدلنے کے جرم میں، اب وہ 70 سال کہاں سے گنتے ہیں؟ 70 میں سے 35 سال آپ کے ہیں بھائی، تو باقی 35 سال کہیے نا، آپ اپنے اس کو بھی دوسروں پہ ڈال رہے ہیں۔ 35 سال کی تاریخ آپ کی ہے 50-50، ساری خدائی ایک طرف، اب کیا کہیں، نون لیگ کا جوائی ایک طرف۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بچی کو، لڑکی کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ لڑکی یعنی وہ نانی ہے، وہ خود بھی اپنے آپ کو لڑکی کہتی ہے، پاکستان کی بیٹی کہتی ہے، ایک نانی اماں، گرینی، تو اس گرینی کو یہ کہتے ہیں کہ اس بچی کو ایک باپ کہہ سکتا ہے، اس کے لیے وہ ہمیشہ بچی رہے گی، لیکن یہ نون لیگی ینگسٹرز اسے کس عنوان میں کہتے ہیں؟ لیکن یہ بچی جو ہے یہ نانی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہ تو یہ، بہت غور سے سنیے گا، نہ تو یہ پارٹی کی کوئی عہدیدار ہے، نہ یہ قومی اسمبلی کی رکن ہے، نہ صوبائی اسمبلی کی رکن ہے، اس بیچاری کا کیا لینا دینا، اس کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، اس سے کس بات کی دشمنی نکالی جا رہی ہے؟ آپ کو میرے وہ لیکچر بھی یاد ہوں گے کہ یہ پاکستان کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی ہیں، 1 ارب روپیہ کس بے دردی سے بانٹ رہی ہیں، لیپ ٹاپ کس بے دردی سے بانٹ رہی ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا رتبہ ہے، کیا معیار ہے، کیا عہدہ ہے، کیا سٹیٹس ہے، ان کی کیا اچیومنٹ ہے، ماں سوائے اس کے کہ یہ پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بعد میں خود بھی اپنے آپ کو حکمران گھرانہ کہتی ہیں، بھوکے ننگے لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگنے والے حکمران کہتے ہیں اپنے آپ کو، حکمران گھرانہ کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ ووٹ کو عزت دینے والے لوگ ہیں، ووٹ کی عزت مانگنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے 20ویں ترمیم پر سائن کیے ہیں، جس کے تحت ایک پارٹی لیڈر جو ہے کسی بھی منتخب ارکان اسمبلی کو برخاست کر سکتا ہے، اگر پارٹی سے نکالا تو وہاں سے بھی گیا وہ، اور انہوں نے کتنوں کو نکالا ہے، کتنوں کے لیے اعلان کیا ہے۔ مشاہد اللہ کو ہم نے نکال دیا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، 2-4 مہینے ادھر ادھر گھمایا، اس کے بعد اس کو ایک پوسٹ دے دی۔ نہال ہاشمی کو ہم نے نکال دیا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ادھر ادھر گھمایا، اس کو پوسٹ دے دی۔ اظہار وجوہ کا نوٹس فلانے کے لیے جاری کر دیا تھا، اس کو نکال دیا ہے، اس کی سیٹ کینسل کر دی ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، یہ مسلم لیگ نے بھی کیا ہے۔
اور یہ پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے. جمہوریت کی دعائیں دیتے ہیں یہ لوگ, ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں. وہ لوگ بھی تو مینڈیٹ لے کر آئے تھے. آپ کو تو عدالت میں مجرم قرار دیا جا رہا ہے, انہیں آپ نے مجرم قرار دیا, اور یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. جب تک یہ ترمیم رہے گی اس وقت تک یہ اختیار رہے گا. لہٰذا میں چیف جسٹس سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ سومو موٹو لیں, کیونکہ یہ بنیادی شہری حقوق کی خلاف ورزی ہے یہ ترمیم. بہرحال تو انہیں یہ احساس اب ہوا ہے کہ اس کا تو کسی معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب سزا ہوئی ہے تو اس سے پہلے وہ کیبنٹ منسٹرز کی میٹنگ کو کس طرح سے پریزائڈ کر رہی تھی, ڈان لیگ, وہ بات چیت ان کی موجودگی میں کیسے آئی, یہ وہاں پر کیا کر رہی تھی, کیوں موجود تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب حلف اٹھانے کے فوراً بعد انہیں وزیر اعظم کہتے ہیں. یہ ووٹ کی عزت ہے کہ آپ کو ساری قوم وزیر اعظم بناتی ہے, آپ کہتے ہیں میں وزیر اعظم نہیں ہوں, میں تو بھرت ہوں, رام جی کی چپلوں کو میں نے سنگھاسن پہ رکھا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کو انہوں نے رام بنا لیا اور خود بھرت بن گئے. یہ رامائن کے ایپیسوڈ ہیں, اسلامیات سے اور جمہوریت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تم جیسوں میں اٹھو گے بیٹھو گے انہی میں اٹھائے جاؤ گے. کریے اور دوستیاں اور کاروباری رشتے مودی صاحب سے. یہ ایک چھوٹی سی لائن ہے نا, وہی آلو گوشت آپ کھاتے ہیں وہی آلو گوشت ہم کھاتے ہیں. دو نظریاتی جس کی بنیاد پر پاکستان بنا. آپ پر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے. آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے جو نظریہ پاکستان ہی کو نہیں مانتا, دا ریزن آف ایگزسٹنس آف پاکستان کو نہیں مانتا, پاکستان کی وجہ وجود کو نہیں مانتا. 1965 کی ایوب خان صاحب کی وہ تقریر یاد آ رہی ہے کہ ہندوستانی حکمرانوں نے پاکستان کے وجود کو دراصل کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. ہندوستان کے حکمرانوں نے, یہ نواز شریف صاحب کون ہے, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کون ہے, یہ پاکستان کے حکمران ہیں, پاکستان کے لیڈر ہیں. بلاول بھٹو صاحب وہ آرتی کی پوجا کی تھالی لے کر عبادت کر رہے ہیں, ویڈیو موجود ہے. That can be a joke. تم منافق ہو, تم نے منافقت کی, اسلام کے ساتھ کی, پاکستانیوں کے ساتھ کی یا ہندوؤں کے ساتھ کی. منافقت منافقت ہے. مجھے ایک صاحب نے, ایک نون لیگی نے افتخار چودھری صاحب کے انٹرویو کی ویڈیو جو ہے وہ انہوں نے مجھے پوسٹ کی ہے خاص طور پر, اور بڑی طنزیہ انداز میں لکھا ہوا ہے, اور یہ انٹرویو بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر آپ کو وہ چاروں چیزیں نظر آئیں گی, جھوٹ, سچ, تقیہ, تمجید. جن لوگوں کو یہ چاروں اصطلاحات صحیح طرح سے یاد نہ ہوں تو اسی عنوان سے ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا, بلکہ سن لیجئے گا, وہاں ان چاروں اصطلاحات کی تفصیل موجود ہے. وہ بتا رہے ہیں وہاں پر کہ صفحہ نمبر 195 میں غالباً یا 100 کچھ میں ہی گیون اے نمبر, وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کرپشن ثابت نہ ہونے کا اقرار کیا ہے فیصلے میں, اور کرپٹ پریکٹسز کے نہ ثابت کرنے کا اقرار کیا ہے اس فیصلے میں. مزیدار بات ہے ایک سابق چیف جسٹس کے منہ سے, کیونکہ یہی چیز ایگزیکٹ آگے چل کر ان دو چیزوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ یہاں کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن بھی موجود ہے, لیکن دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہوتا. اب ان کو جو قانونی پیوپرٹی کا شکار ہیں, یعنی ایک اتنی زبردست قسم کا وہ انٹرویو ہے کہ آپ اس کو سننے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے غلط کہا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے صحیح کہا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے جھوٹ بولا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے سچ کہا ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب انہوں نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو یہ غلط بات تھی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب انہوں نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو یہ صحیح بات تھی. کیسی عجیب بات ہے. That's why I ask you, read between the lines. جن لوگوں نے نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ کرپٹ ہے, اس نے کرپشن کی ہے, تو لفظ کرپٹ اور کرپشن کے لیے وہ ثبوت دینے میں ناکام رہے, وہ ثبوت دینے میں ناکام رہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عدالت کی نظر میں وہ چیز ثابت نہیں ہو گئی, وہ چیز سامنے نہیں آ گئی. But it was not from the prosecution, but it came into the side of the court. آپ نے قانون پڑھا ہوا ہے, مذاق کر رہے ہو قوم کے ساتھ. He is talking of ٹیکنیکلٹیز جس پر انہیں وہ حدیبیہ کیس ہو یا کوئی بھی کیس ہو, کس کی اپیل کرنے کے اتنے دن تھے, اب یہ کیس آیا ہے 31 دن زیادہ ہو چکے ہیں, لہذا اب اس کیس میں کچھ نہیں ہے, گیٹ آؤٹ فرام مائی کورٹ, اس کی ٹائم لیمٹ ختم ہو چکی. جی عدالت نے وہ کیس لینے سے انکار کر دیا, جج نے کہہ دیا تھا کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے. You can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. You are in your trap. خود اپنے ٹریپ میں آئے ہو. اور اس وقت نواز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے, میں آپ کو صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ بندر کا ہاتھ اوکلی میں ہے,
دولت اور اقتدار یہ چھوڑے گا نہیں، ہاتھ اس کا باہر نکلے گا نہیں۔ تین چیزیں ہیں، جیل، اقتدار اور دولت۔ دو چیزیں سرنڈر کر کے تیسری چیز کے لیے معافی مانگی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے مٹھی بند کی ہوئی ہے بندر کی طرح سے، وہ گڑ اس کے ہاتھ میں ہے، جب تک مٹھی نہیں کھولے گا ہاتھ باہر نہیں آ سکتا، اور یہ لوگ مٹھی نہیں کھولیں گے۔ انہیں شہباز شریف پر اعتماد نہیں ہے، آخر وقت تک ان کی یہ کوشش رہی اور اب بھی ہے، اور اب بھی جیل میں اس لیے گئے ہیں کہ بیٹی کے لیے سمپیتھیٹک ووٹ حاصل کر لیں تاکہ اس کو وزیر اعظم بنا کر ابھی یہ الیکشن جیتے، تم جیل کی دیواریں توڑو گے، سلاخیں توڑ کے مجھے نکالو گے، یہ وعدہ لے کر آئے تھے اپنی آخری سو کالڈ پریس کانفرنس میں۔ اگین دیٹ واز میڈیا ٹاک ناٹ پریس کانفرنس۔ ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگانے والے ان پر کرپشن ثابت نہیں کر سکے، مان لی بات، ٹھیک، غور سے سنیے گا۔ لیکن ایک مسروقہ مال اس کیس میں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ عدالت کے سامنے آئے، یہ کس کے ہیں؟ کہ جی ہمارے ہیں، ثابت کرو تمہارے ہیں، ثابت کر دیا، ثابت ہو گیا کہ ان کے ان بیٹوں کے پاس ہیں، ان کے نام ہیں جن کے پاس اتنی کمائی نہیں تھی، تو یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہ جی باپ نے دیے ہوں گے، ایزمپشن، اگین اوکے مان لی ایزمپشن ہے۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ کہیں سے بھی یہ ثابت کر دو کہ تم نے یہ حق حلال کی کمائی سے خریدے ہیں، کرپشن ثابت نہیں ہو رہی ابھی تو، یعنی ٹپ آف دی آئس برگ۔ اب اگلا مقدمہ جو ہوگا غداری کا آرٹیکل 6 کے تحت، اس کے اندر یہ اپارٹمنٹ پیش کیا جائے گا ایز پروف۔ کیا جواب دیں گے آپ کہ کلبھوشن یادو کے خلاف نہ بولنے اور اس کو آزاد کروانے کے لیے یہ اپارٹمنٹ آپ کو دیا تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ کارگل وار میں جیتے ہوئے تمام علاقے واپس کرنے کے لیے آپ کو یہ اپارٹمنٹ دیا گیا تھا، اپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے، Here is، یہ آپ کو اس کی رشوت دی گئی تھی کہ سیاچین پر ان کا قبضہ ہے، جس پر پاکستان کا بھی دعویٰ ہے اور انڈیا کا بھی دعویٰ ہے، مان لیا دونوں کا دعویٰ، انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، پاکستان نے کارگل پہ قبضہ کر لیا۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم وہ چھوڑ دو ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، دونوں اپنی اپنی پوسٹوں پہ واپس چلے جاتے ہیں؟ آپ نے ان کو سیاچین پہ رہنے دیا، پاکستان کی فوج کو کارگل سے ہٹا لیا، یہ اپارٹمنٹ اس کی قیمت پر آپ کو دیا گیا ہے۔ میمو گیٹ، کیری لوگر بل، ان تمام چیزوں میں آپ نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، بیک ڈور ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں، جس میں یہ شرط تک ہے کہ بریگیڈیئر سے اوپر کے تمام رینک وزیر اعظم ڈیسائیڈ کرے گا، اور آپ وہ ڈیسائیڈ کریں گے جو ہم آپ کو کہیں گے۔ کریں ثابت کہ یہ اس بات کی رشوت نہیں ہے، کریں ثابت کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے لیے یہ قیمت نہیں دی گئی، کریے ثابت کہ کلبھوشن کے معاملے میں یا ممبئی اٹیک کے بارے میں جو آپ نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جیسے کور کمانڈر کی میٹنگ میں یہ فیصلے ہوتے تھے اس ٹائپ کے، ہمیں وہاں پر انہیں نہیں جانے دینا چاہیے تھا، یعنی وہ ہمیں بتا کے جا رہے تھے، ہماری منشا اور رضا کے مطابق یہ بات تھی، یہ الزام پاکستان کے اوپر ڈال کر، جس کا آپ انڈیا کیش کرا کر پاکستان کو گرے لائن میں ڈال دیا گیا۔ آپ نے یہ غداری کیوں کی؟ پاکستان پہ الزام لگایا، اب آپ معصوم بننے کے لیے دنیا کے سامنے یہ ڈھنڈورا پیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 70 سال سے جو تنازع چلا آ رہا ہے میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے مجھے ہٹا دیا گیا۔ اگر کوئی شخص قانون سمجھنے والا ہو، آئی چیلنج پیوبرٹی ان لا، ان کو نہیں، میں قانون کے بالغوں کو بلکہ ڈائریکٹ افتخار چودھری صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ صرف مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں اس کیس پر، تمام ان نکات پر جو آپ نے اس انٹرویو میں دیے ہیں، ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنیکلٹی، اور وہ بھی پارشل، اپنی پسند کے وہ چیز کوٹ کر دی ایک خاص نیریٹو دینے کے لیے۔ کیوں نہیں آپ نے دوسری سائڈ بتائی؟ کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ اپارٹمنٹ اب آرٹیکل 6 کی ایویڈنس بن چکا؟ اور اپنے اسٹوڈنٹ سے میں یہ بات دوبارہ کہتا چلوں کہ جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ یہ کیس جو ہے اقامے کا اور اس کے پیچھے جو بینک اکاؤنٹ ہے، یہ ان تمام چیزوں کے پروف کے لیے کافی ہے، ان کا ہونا سرکمٹینشنل ایویڈنس کہلاتی ہیں، کیونکہ ارادہ قتل میں سرکمٹینشنل ایویڈنس ہی ہوا کرتی ہے، اس میں قتل نہیں ہوتا۔ غداروں کی صرف آنکھوں کے اشاروں سے بات ہوتی ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے، یہ غداریاں صرف اس بات پر ثابت ہوتی ہیں کہ آپ نے فلانی بات کا جواب کیوں نہیں دیا تھا، آپ نے چپ کر کے بھی بات سن لی، یہ بھی غداری ہوتی ہے، آپ نے اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا، یہ بھی غداری ہوتی ہے، سنتاز کے معاہدے پر کیوں خاموشی اختیار کیے رکھی، انڈیا نے 70 ڈیم بنا لیے، ورلڈ کورٹ میں آپ سے اپیل تک نہیں ہوئی، کبھی ایک للو وکیل اور کبھی دوسرا للو وکیل، ڈرامہ کرتے رہے آپ، انڈیا کو اسٹے آرڈر مانگنے پر بھی آپ نے اعتراض نہیں
کیا اور اب بھی آپ خاموش ہیں. میں پانی کے بارے میں ایک بعد میں بات کروں گا انشاءاللہ. اب آئیے شہباز شریف صاحب کی طرف. ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ صرف باہر والوں سے نہیں، نون لیگ کے لوگوں سے. آپ لوگ کہیں باہر سے نہیں آئے. آپ کے لیڈر آپ کی فوج کو ایلینز کہتے ہیں تو وہ ایلینز نہیں ہو جاتے. خدا کے واسطے صرف ایک بات وہ کہتے ہیں کہ دیگ میں سے ایک چاول نکال کر چیک کیا جاتا ہے گلا کے نہیں گلا. شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی پریس ریلیز کی، پریس کانفرنس نہیں مانتا میں ایسے، بہت اچھے دھیمے خوبصورت لہجے میں کنٹرولڈ. اور ان کا طریقہ کار صرف ایک عمران خان کو لتاڑنے کے علاوہ وہ یہی تھا، تسی بھی ٹھیک کہندے ہو، تسی بھی ٹھیک کہندے ہو. غلط وہ بھی نہیں کہندا کہ بھائی جان بھی خوش ہو جائیں، فوج بھی خوش ہو جائے، بھانجی بھی خوش ہو جائے اور بیٹا بھی خوش ہو جائے. تو ہر ایک کو انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس میں کور کیا. دھرمپورہ سے آگے آپ لوگ نہیں جا سکے. یہ میں صرف ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس جلوس میں موجود تھے. یار آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی. آپ کے جلوس کو بار بار روک کر خطاب کیوں کیا جا رہا تھا؟ کیا ضرورت تھی اس خطاب کی بھائی؟ یا تو یہ ہونا کہ مزید لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اس آواز کے ذریعے، جو موجود ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں، بار بار رک کر ان کے اوپر تقریریں جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہباز شریف صاحب ایک دفعہ بھی گاڑی سے باہر نہیں نکلے، لیکن یہ لوگوں کو گود میں اٹھائے ہوئے بچے تک دیکھ رہے تھے. گڈ آبزرویشن. لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر تمہیں خود معلوم ہے نا کہ یہ لاکھوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر انہوں نے دیکھ لیا. یار ایک عام کیمرے میں مجھے وہ کوئی ایسی تصویر نظر نہیں آئی جس کا کونا خالی نہ ہو. پریس والے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ 10,000 یا 15,000 لوگ ہوں گے. جھوٹ بول رہے ہیں، مان لیا. شہباز شریف صاحب اسے لاکھوں کی تعداد میں بتا رہے ہیں. آپ لوگ تو خود اس جلوس میں شامل تھے نا. بس اس سے سمجھ لو کہ آپ کے لیڈر سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیجیے، forget it everything. لیکن وہ مجھ سے نہیں. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ سے بول رہے ہیں. آپ لوگ وہاں شامل تھے، یا تو آپ بھی اس جھوٹ میں شامل ہو جائیے کہ دھرمپورے پر جا کے اس جلوس کو کیوں ختم کر دیا گیا. اس مین جلوس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سائیڈ برانچز پہ تھی. یس، وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روک لیا گیا. امیر مقام صاحب بھی 5 کروڑ لوگوں کو لے کر آ رہے ہوں گے، لیکن جو کروڑ لوگ، 2 کروڑ 3 کروڑ جتنے بھی تھے جو اس جلوس میں موجود تھے، اس لائن کے آگے تو کوئی کنٹینر نہیں تھا. میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتا جب تک ایویڈنس نہ دیکھوں. اسے بیٹے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں با اعتماد انسان کہلاؤں. ہمیشہ میں مردوں کو ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ بیٹا 2 لوگ ایسے ہیں زندگی میں جن کی آنکھ سے آنکھ ملا کر تم دیکھ سکو اور شرمندگی نہ ہو. ایک وہ جس کے ساتھ تم تکیہ شیئر کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کو تم صبح شیو کرتے ہوئے آئینے میں دیکھتے ہو. اگر ان 2 کی نظروں میں تم گر جاؤ تو کہیں بھی کوئی بھی مقام حاصل کر لو، یو آر نتھنگ. جس کے لیے آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، سب سے پہلے تو وہی شخص جانتا ہے کہ آپ کتنے جھوٹے ہو. یار تم میرے لیے جھوٹ بولے اسی، میں جاننا تیری کیپیسٹی. چیک اٹ آؤٹ. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.